جواہر رمضان جواہر رمضان جواہر رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بہارے جان فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہارے باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے خدا کی سلطنت کا دو
کجا تم شہی والا کجا کجا زمین میں تم سے آسمان میں ہو اگر مثلے زمین ہمیں تم سے آسمان ہو یہ میں نے سما تم ہو معذلہ یہ میں نے مثل سما تم ہو معذلہ برے کس کا تمہارا تہے دامن مجھے رکھ لو پناہ بے کسات ہو میں بھولا کی رفعت ہمیں کیا وہ کہنے پر نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں وہ کہنے پر نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو فقط نسبت جیسے حقیقی نوری ہو جاؤ فقط نسبت جیسے تاریخی ہو جاؤ جو مجھ کو کہے اٹھے میاں نوری یاد ہو جو مجھ کو کہے اٹھے میاں نوری یاد ہو ریاست
یہی دن بڑھاپے کا غنیمت ریاست یہی دن بڑھاپے میں کا غنیمت جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوان ہو بہارے زیبے جنا تم ہو السلام علیکم۔ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جواہر رمضان میں۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان میاں حضور بھی جلوہ افروز ہیں، اور یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی میاں حضور کے ملفوظات سے روشناس ہونے کی، اور میں میاں حضور سے گزارش کروں گا کہ آج کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ شروع کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدی شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نسباً حاتمی ہیں، آپ حاتم طائی کی اولاد سے ہیں اور سلسلہ قادریہ کے ایک بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں۔ آپ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ کے جو والد تھے وہ لاولد تھے اور 50 برس کی عمر تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور آپ آتے ہمیشہ اور خاموش آپ کی خدمت میں بیٹھا رہا کرتے۔ ایک دن آپ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش بیٹھے رہتے ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو آپ نے فرمایا، یا سیدی میری عمر 50 برس ہو گئی، مگر میرے اولاد نہیں ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی طرف مسکرا کے دیکھا اور فرمایا کہ آپ کے نصیب میں تو اولاد ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے غوث ثقلین، اگر میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو میں آپ سے مانگ ہی اسی لیے رہا ہوں کہ آپ مجھے عطا کریں، اس کو دعا کریں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے سلب میں ایک روح ہے ابھی، وہ ہم دعا کرتے ہیں تمہارے لیے کہ اللہ تمہیں منتقل کر دے، اور تم میری پشت سے پشت جوڑ لو۔ آپ نے آپ کی کمر سے اپنی کمر لگائی
تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاؤ ہم نے منتقل کر دی. پھر اسی سال آپ کے حضرت محی الدین ابن عربی پیدا ہوئے. آپ نے آپ کا نام محی الدین آپ ہی کے نام پہ رکھا. یہ پورا خاندان بڑا علمی خاندان تھا. آپ کی بڑی تربیت ہوئی، تعلیم و تربیت ہوئی، اور پھر آپ کے جوان ہونے تک، یعنی کہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کا وصال ہو گیا. اور آپ کے والد نے آپ کی تربیت کے لیے آپ کے خلیفہ حضرت شیخ جمال الدین یونس کے حوالے کر دیا کہ آپ ان کی تربیت فرمائیں. آپ نے ان کی تربیت فرمائی. اللہ نے آپ کو بڑے درجات سے نوازا. آپ کی 2 جگہ بیعت ہے، ایک حضرت شیخ جمال الدین یونس سے، اور ایک شیخ ابو المدین مغربی رحمت اللہ علیہ سے. اچھا، یہ دونوں ہی شیخ عبد القادر جیلانی کے خلفاؤں میں سے ہیں. آپ بڑے جلیل القدر عالم ہوئے اور تمام علوم ظاہری اور باطنی سے آراستہ ہوئے. آپ نے کم و بیش جو خود فرمایا وہ آپ کی تصانیف 500 کے قریب ہیں، اور مشہور صوفیہ میں 700 سے 1000 تک ہیں کہ آپ کی تصانیف ہیں. آپ اپنے وقت کے امام المکاشفین کہلاتے تھے. آپ ایک زمانے تک اندلس کے قبرستان کے اندر ایک قبر میں ریاضت فرماتے رہے، اور آپ قریباً آپ نے وہاں بعض روایت میں 11 سال ہے اور بعض روایت میں 14 برس ہے کہ آپ 14 سے 15 برس وہاں رہے ہیں. اور پھر وہیں پر آپ کو حکم ہوا کہ آپ جو ہیں مکے چلے جائیں. اچھا، آپ کے بارے میں کہ آپ دعائے برہتی شریف کے بہت بڑے عامل تھے، اور آپ کو بے حد مکاشفات ہوا کرتے تھے. آپ نے 3 سال قریباً مکے میں رہے آپ، اور آپ نے وہیں پر فتوحات مکی لکھی. فتوحات مکیہ جو ہے آپ کی ایک بہت بڑی تصنیف ہے، تقریباً 560 ابواب پر مشتمل ہے وہ فتوحات مکیہ. جب آپ نے اس کتاب کو تصنیف کر لیا تھا تو آپ کو ایک وسوسہ پیدا ہوا، اور آپ نے اس کتاب کو باندھ کر اور مکے کی چھت پہ رکھ دیا، خانہ کعبے کی. اور آپ نے دعا کری کہ اے میرے رب، یہ مجھے تیری طرف سے الہام ہے، تو میری رہنمائی فرما کہ اس کو محفوظ رکھ، اور نہیں تو یہ ضائع ہو جائے. 2 برس وہ مکے کی چھت پہ رکھی رہی ہے، اور اس میں بارشیں بھی آئیں، سب کچھ ہوا. 2 برس کے بعد آپ کو پھر خیال آیا اس کا، تو آپ نے اس کو جب اتارا تو وہ بالکل ویسی کی ویسی تھی جیسے آپ نے رکھی تھی. اس پہ نہ پانی کا اثر ہوا، نہ دھوپ کا اثر ہوا، کوئی اثر اس میں نہیں ہوا. پھر آپ کو یہ تسلی ہو گئی کہ یہ مقبول کتاب ہے. اسی طرح فصوص کے بارے میں ہے کہ جب آپ نے فصوص لکھی تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں
اس میں کہیں کوئی میرے سے غلطی تو نہیں ہو رہی؟ تو جب آپ نے وہ مکمل کر لی تو آپ نے دیکھا کہ وہ کتاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، آپ کے دست مبارک میں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے محی الدین اب وقت آ گیا کہ فصوص کو عام کیا جائے۔ تو آپ کی یہ دونوں تصنیفیں ایک بارگاہ الہی سے اور ایک بارگاہ رسالہ سے مقبول ہے۔ اور فتوحات مکی تو بڑی ذرا پیچیدہ کتاب تھی، لیکن فصوص کا اکثر علماء درس دیتے، بزرگان کرام نے درس دیا۔ آپ وحدت الوجود کے سب سے بڑے دائی ہیں، اسی لیے آپ کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے۔ اور آپ سے بے شمار بندگان خدا جو ہے مستفیض ہوئے، آپ کی بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں سے بھی ہمیں یہ سلسلہ پہنچا، اور ہماری نسبت بڑی متصل ہے ان سے۔ اگر ہم اپنی نسبت کی بات کریں ان سے تو یہ کچھ واسطوں سے ہمیں ملا۔ مجھے سید عرفان علی شاہ صاحب سے ملا یہ سلسلہ، جو شاہ ولی اللہ کے اولادوں میں سے تھے، اور انہیں سید خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے، اور انہیں سید مظفر حسین شاہ صاحب سے، اور انہیں حضرت شیخ اسحاق محدث دہلوی سے، انہیں شاہ عبدالعزیز سے، انہیں شاہ ولی اللہ سے، انہیں شیخ ابراہیم کردی سے، اور انہیں شیخ محمد شتاوی سے، انہیں شیخ احمد سناوی سے، اور انہیں شیخ عبد القدوس، شیخ علی بن عبد القدوس سے، انہیں عبد الوہاب شرانی سے، انہیں علامہ جلال الدین سیوطی سے، اور انہیں شیخ علامہ کمال الدین بن محمد سے، اور انہیں شیخ شمش الدین بن محمد الجزری سے، اور انہیں شیخ عمر بن حسن سے، اور انہیں شیخ احمد بن ابراہیم فاروقی سے، اور انہیں شیخ محی الدین ابن عربی سے۔ یہ مختصر ہمارا سلسلہ ان سے ہے۔ اور ایک طرف شیخ ابو المدین مغربی، اور ایک طرف شیخ جمال الدین یونس، اور ان کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اچھا، یہ شیخ جمال الدین یونس جو ہیں، یہ وہ شیخ ہیں کہ جن کے خلفاؤں میں محی الدین ابن عربی بھی ہیں اور عبد السلام بن مشیش بھی ہیں۔ عبد السلام بن مشیش جو ہیں، یہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی کے پیر و مرشد ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ بڑے قوی و نسبت و سری اور کثیر و نسبت بزرگ تھے۔ تو یہ ہمارا ایک مستصل آپ سے سلسلہ ہے، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ 17 رمضان المبارک ہے، اور آپ کی جو شہادت ہے وہ 22 ربیع الثانی ہے۔ اور ایک روایت ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کی شہادت جو ہے بڑے عجیب اس سے انداز سے ہوئی تھی کہ آپ کی عمر قریب کم و بیش 80 برس ہوئی ہے۔ آپ ایک مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوئے تو وہاں ایک جماعت کھڑی ہو گئی تھی، اور امام قرات کر رہے تھے۔ آپ نے کی زبان مبارک سے ایک الفاظ نکلا
آپ نے فرمایا کہ امام کا خدا تو اس کے پاؤں کے نیچے ہے، ابن عربی نے. اور آپ اپنی نماز پڑھنے لگے یا آپ وہاں سے نکل کے چل دیے؟ لوگوں نے جب نماز پوری کری تو بڑے مشتعل ہو گئے وہ کہ انہوں نے یہ کیا بات کری. امام نے ان کو بھڑکا دیا اور وہ آپ کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے آپ کو پتھر مارنے شروع کر دیے. تو ان پتھروں سے آپ زخمی ہو گئے بہت زیادہ، اور پھر انہی زخموں میں آپ کچھ عرصے میں آپ کی شہادت ہو گئی. آپ پہ فتوے بھی بہت تھے. آپ کو ایسی جگہ دفنایا گیا کہ جہاں لوگوں نے کوڑا کرکٹ ڈالنا شروع کر دیا. ایک عرصے تک میں کوڑا کرکٹ پڑتا رہا. پھر ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ بہت زیادہ ہوا تو ایک بزرگ نے ان سے پوچھا لوگوں سے کہ تم نے جو ایسا کرا، جہاں امام کھڑا تھا تم نے وہاں جگہ دیکھی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اس جگہ کو کھودو. جب اس جگہ کو کھودا گیا تو وہاں ایک دفینہ دفن تھا جہاں پہ وہ نماز پڑھا رہا جہاں وہ نماز پڑھا رہا تھا. تو اس سے پوچھا پھر کہ یہ ماجرا کیا ہوا تھا اس وقت جب نماز پڑھا رہا تیرا کیا خیال تھا تیرے دل میں؟ اس نے کہا میرے دل میں یہی خیال تھا کہ میں کہیں سے مجھے مال و اسباب مل جائے اور میں یہ کام کروں اپنے. تو نماز پڑھانے میں مجھے دولت اور اس کا اسباب کا خیال تھا بہت. تو انہوں نے کہا کہ نماز میں تو خدا کا خیال ہونا چاہیے، تیرا خدا تو تیرے پیر کے نیچے ہے. تو پٹڑی سے اتر گیا. آپ سید شیخ المکاشفین کہلاتے ہیں، سید المکاشفین کہلاتے ہیں. آپ کو بڑا کشف تھا. یہ کشف برہتی شریف سے تھا ان کو یا کوئی اور اسباب پڑھتے تھے؟ یہی ایک بہت آپ نے اس میں بڑی کثرت سے ریاضت فرمائی ہے. اور آپ اپنے تصنیف میں بھی ایک لکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے ہاں برہتی کے مستجاب بزرگ مشکل سے ملتے ہیں. یہ اسواق اکثر پڑھنے میں بندے پڑھتے تھے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہوتے ہیں نا ان میں روحانیت کیوں نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں ایک تو سنت کا بھی مسئلہ ہے، اور دوسرے جو ریاضت کا حق ہے ہم وہ ادا نہیں کرتے. یا وہ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو مرشد کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ بس اللہ اس میں جس کو کامیاب کر دے. تو اس یہ وجہ بنی آپ کی شہادت کی. حضور برہتی شریف پڑھنے کی کوئی ترتیب یا عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا وظیفہ جو آپ سے منسوب ہو، آپ کا خاص فیض حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے؟ 4 اسماء اکثر آپ لوگوں کو تلقین فرماتے تھے، یا احد ہو یا صمد ہو، یا احد ہو یا صمد ہو، یا فتح ہو یا جواد ہو. اور یہ 4 اسماء جو ہیں بہت ہی اپنے اندر تاثیر اور کمال رکھتے ہیں. اگر کسی شخص کو بھی کوئی دینی یا دنیاوی حاجت ہو تو وہ ان 4 اسماء کا ورد کرے اور روزانہ 4000 مرتبہ ان اسماء کو پڑھے، تو اس کی کیسی بھی حاجت ہو اللہ تبارک و تعالی اس کے رفع کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص ان اسماء کو ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے تو اس کو غنی ہو جاتا ہے، یعنی کہ مال و اسباب، دولت،
دنیاوی عزت جاہ سب اس کو حاصل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بہت اچھے اسم ہے اس معاملے یہ ایک جو بریتی شریف ہے، یہ تو اب دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بعد عقیدہ لوگ ہیں وہ بھی بہت پڑھ رہے ہیں. اصل میں دعائے برحتی شریف جو ہے بیسیکلی یہ وہ دعا ہے، اس کو عہد کبیر کہا جاتا ہے. جی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ دعا تلقین ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہوئی تھی. آپ یہ جو دعا ہے یہ عہد کبیر ہے، اور تمام اعمال وہ اعمال جس میں تسخیر ارواح، تسخیر جنات، تسخیر سیارگان کا جو اعمال ہیں، اور جتنے بھی یہ اس قسم کے روحانی اعمال ہیں، اس میں سرتاج عملیات میں سبحان اللہ. بعض کے نزدیک حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے نقش کو جو 15 کا نقش کہلاتا ہے، یعنی کہ اس کو خاتم سلیمانی کہتے ہیں، کہ یہ وہ انگوٹھی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل ملی تھی. اور 15 کا جو عدد ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ حضرت اما حوا سلام اللہ علیہ سے بھی کچھ لوگ منسوب کرتے ہیں کہ ان کے نام کے اعداد مبارکہ جو ہیں وہ 15 ہیں، اور کچھ لوگ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نام سے بھی منسوب کرتے ہیں. نقش داؤدی. جی، ان کے بھی نام کے اعداد 15 ہیں. اچھا، یہ 15 کا جو عدد ہے یہ 9 خانوں میں ہے. جی اب اس کے 3 خانے ہیں. اگر 15 کو 3 سے ضرب دی جائے تو 45 بنتے ہیں. تو یہ عدد آدم علیہ السلام کے ہیں. اچھا، پھر یہ نقش حضرت ہود علیہ السلام سے بھی منسوب ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بھی عدد جو تھے وہ 15 تھے. اب یہ 3 نام ایسے ہیں، حضرت ہود، حضرت داؤد اور اما حوا. ان تینوں کے جب عدد جمع کرتے ہیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 45. تو کہتے ہیں کہ یہ حوا اور آدم دونوں سے نسبت رکھتا ہے. اس کو لکھتے بھی نا مختلف طریقوں سے ہیں. کوئی درود شریف کے ساتھ پر کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ چاروں فرشتوں کے نام سے. سمپل بھی اگر کوئی بندہ لکھتا ہے تو وہ کام کرے گا نا پورا. بالکل. حضرت امام غزالی نے اس پہ بہت کلام کرا ہے 15 کے نقش پہ، کہ وہ خاتم سلیمانی کہتے ہیں اس کو. حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لکھا ہے اس کے متعلق. اسی طرح عرب کے کثیر تعداد شیوخ کی ہے. شیخ احمد بن عباس بونی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شمس المعارف لکھی، انہوں نے اس کے متعلق بہت لکھا. اس لیے اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ ڈیلی بیس پہ نقش لکھتا نہیں ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ اصل میں دیکھیں، کسی بھی چیز کی جو ہے نا اس کی روحانیت کو قائم رکھنے کے لیے اس کی مداومت لازمی ہے. اگر ہم مداومت نہیں کرتے ہیں تو ایک تھوڑے سے ٹائم میں جا کر وہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم مداومت رکھتے ہیں تو اس کا اثر بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے.
ایک میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے سلسلے میں جس طرح جہانگیری نسبت جو ہم لگاتے ہیں حضرت خواجہ مخلص الرحمن جہانگیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے، ابو الائی جو نسبت ہے یہ کس وجہ سے لگائی جاتی ہے، کس بزرگ سے یہ نسبت ابو العلائی نسبت جو ہماری ہے وہ حضرت شاہ منعم پاک باز رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ہے. ہے؟ حضرت شاہ منعم. شاہ منعم پاک باز رحمت اللہ علیہ. اب یہ سلسلہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت شاہ مخلص الرحمن جہانگیر، جہانگیر. ان کے پیر و مرشد تھے شاہ امداد اللہ بھاگل پوری. ان کے پیر مرشد تھے شاہ محمد مہندی، پھر شیخ مظہر علی، پھر شیخ فرت اللہ، شاہ حسن دوست اور شاہ منعم پاک باز. شاہ منعم پاک باز رحمت اللہ علیہ کو دو بزرگوں سے نسبت تھی. اول جو سلوک آپ نے طے کرا اور جو تمام ظاہری علوم حاصل کی اور تعلیم حاصل کری اور قادریہ اور چشتیہ قلندریہ قطبیہ سلسلے کی جو آپ نے سلوک کیا وہ حضرت شاہ خلیل الدین سے کیا، شاہ خلیل الدین دیوان سے کیا. آپ پھر کچھ عرصے کے آپ کی صحبت میں رہیں تقریباً 15 برس. پھر آپ وہاں سے دہلی منتقل ہو گئے، بہار سے. یہ بہار میں تھے. بہار سے آپ دہلی منتقل ہو گئے اور دہلی میں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت شاہ اسد دہلوی سے. شاہ حسن. شاہ اسد دہلوی جو تھے یہ ابو العلائی تھے، ابو العلائی نقشبندی. صحیح. اب ان کی صحبت، ان سے ملاقات ہوئی، جب دوستی ہو گئی ان سے، پھر ان کی صحبت میں رہی، ان سے ابو العلائی نقشبندی سلوک لیا اور طے کیا. جب آپ کا سلوک آپ سے مکمل ہوا تو آپ نے پھر آپ کو ابو العلائی سلسلے کی اجازت دی. آپ نے پھر ابو الائی سلسلہ چلایا جو آپ دونوں سلسلے چلائے، نقشبندی لیکن نسبت ابو العلائی لگ گئی آپ کے ساتھ لگ تو آپ اپنے نام کے ساتھ ابو العلائی لکھا کرتے تھے. اب شاہ اسد دہلوی، ان کے پیر و مرشد شاہ فرہاد دہلوی، اور ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ محمد برہان پوری، اور ان کے پیر مرشد سیدنا امیر ابو العلا. اس طریقے سے ہماری نسبت ابو العلائی ہے. یہ ہے صبح. میں حضور ایک سوال ہے کہ ایک پیر بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، لیکن تقدیر تو پہلے ہی لکھی جاتی ہے، تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. بے شک تقدیر تو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، لکھ دیتا ہے. اور تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک مطلق اور ایک معلق. تو اب اللہ تبارک و تعالی ہم سے فرماتا ہے، قرآن میں کہتا ہے کہ مجھ سے تم دعا مانگو مجھ سے، اور اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اور جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے وہ متکبر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، جو مانگنا چاہو مانگو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تجھے ایک اپنے جوتے کے تسمیے کی بھی ضرورت ہے تو اپنے رب سے مانگ. تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، ہمیں مانگنا ہے. تو جو تقدیر لکھتا ہے وہ تقدیر بدل بھی سکتا ہے، وہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے نا. تو ہمیں مانگنے کا حکم ہے. اور جب ہم مانگیں اور جتنی عاجزی سے مانگیں گے، جتنے اس کے سجدہ کر کے اس کی بارگاہ میں مانگیں گے، وہ اتنا مہربان ہوگا اور ہمیں وہ چیز بھی عطا کرے گا جو ہمارے نصیب میں نہیں ہوگی. عطا کیا ہوتی ہے؟ عطا تو یہی ہے نا کہ جو نہ ملنے والی وہ مل جائے، یہ عطا ہے. تو اس لیے تقدیر معلق ہے کہ جو بدل سکتی ہے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بہترین تدبیر اور اخلاص کی دعا، خلوص سے کی گئی دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے.
ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ تقدیر پہ جو چیز سبقت رکھتی ہے وہ بد نظر ہے. تقدیر کو بھی وہ لے جاتی ہے. ہاں وہ نظر ہے. آپ نے فرمایا کہ طبعی موت کے بعد جو سب سے زیادہ اموات میری امت میں ہوں گی وہ بد نظری سے ہوں گی. اللہ. یہ بھی حدیث ہے. تو جو تقدیر معلق ہے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. آپ جو دو مانگتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جتنے عرض کرتے ہیں. اب دیکھو عمر لکھی گئی نا, ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے نہیں, لیکن حدیث مبارکہ ہے کہ عمر کو بڑھاتا ہے صدقہ. بے شک. بالکل صحیح حدیث ہے. کہ صدقہ آپ کرو عمر بڑھے گی آپ کی, جبکہ وہ تو لکھی گئی. تو یہ قادر مطلق ہے اللہ تبارک و تعالی, وہ جو چاہتا ہے تبدیلی کر دیتا ہے. ابھی شروع میں بھی وہ ابن عربی کا واقعہ, ان کے باپ کے تقدیر نہیں تھی. بس حضور ایک طبی سوال ہے کہ بچوں کے دودھ کے دانت ان میں اکثر کیڑے لگ جاتے ہیں یا وہ خراب ہو جاتے ہیں, تو ان کا کوئی طبی علاج یا ان دانتوں کو محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ؟ اگر بچوں کے چھوٹے بچوں کے دانت خراب ہوتے ہیں تو تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور تھوڑا سا نمک اور چھوٹی سی ایک چٹکی سی پھٹکری اس میں مکس کر کے بچوں کے دانتوں میں ملے جائیں اور بچوں کو کلی کرا دی جائے. صحیح رہتے ہیں بچوں کے دانت. اور نہ بھی کلی کرائی جائے تو بھی صحیح رہتے ہیں دانت, اس سے کیڑا لگنے سے بچتے ہیں. حضور ایک سوال اور ہے کہ ایک پیر بھائی ہے, وہ باہر ممالک میں ہوتے ہیں, تو ان کا یہ گزارش ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ یا ایسا عمل بتا دیں کہ بندہ جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہے, گناہوں سے بچے. سب سے پہلی بات یہ کہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو ہر وقت حاضر جاننے کا مراقبہ کرے, کہ ہر وقت اس کے تصور میں یہ رہے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں. اور جب یہ مراقبہ پختہ ہوتا ہے اور ہر وقت ذہن میں یہ خیال رہے تو اس سے زیادہ بہتر وظیفہ کوئی نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب بندہ گناہ کرنے کے لیے تنہائی ڈھونڈتا ہے, اور گناہ بندے سے جب سرزد ہوتا ہے کہ جب اس کا مالک اس کو نہ دیکھ رہا ہو, اور جب اس کا یہ مراقبہ پکا ہو جائے, پختہ ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کے سامنے موجود ہوں, تو کچھ دنوں اگر وہ اس پہ پریکٹس کرتا ہے تو آٹومیٹک اس سے گناہ چھوٹ جائیں گے. سبحان سبحان. یہ مراقبہ حضوری کہلاتا ہے. اگر اس میں کرے آدمی تو گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین مراقبہ ہوتا ہے یہ. اس مراقبے میں کچھ پڑھنا بھی ہوتا ہے یا بس خاموشی کے ساتھ؟ اگر خاموشی بھی رکھے تو بھی اس کا سمجھ لیں کہ اس کا تصور ہی عبادت ہے. لیکن خاموشی میں تو اکثر بندوں کے دھیان جو ہے نا وہ دائیں بائیں چلے جاتے ہیں. اچھا ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ ہمارا ذہن وسوسوں میں آتا اس وقت ہے کہ جب ہم کچھ اور سوچنے یا پڑھنے لگتے ہیں. اور اگر کوئی پڑھ کر یہ مراقبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ یا نورو یا ہادیو پڑھ کر کرے. مرشد کا بھی مراقبہ کرنا ہو تب بھی یہی پڑھے. مرشد کا مراقبہ کرنا ہو تو تب بھی ان اسما کا ورد کر سکتا ہے. یہ اسما مراقبے کے لیے بہت اچھے ہیں, یا نورو یا ہادی. یا نورو یا ہادیو. اور اس کے ساتھ اگر اور بھی دو اسم ہیں, یا نورو یا ہادیو یا ظاہرو یا باطنو. حضور ایک سوال ہے کہ کسی افسر کو اگر جائز بات پر راضی کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرما. اگر کسی افسر کو جائز بات پہ راضی کرنا ہو تو اس کے لیے یہ عزیزوں کا ورد. اگر کوئی شخص 940 مرتبہ کر کے اور تصور میں اپنے افسر پہ دم کرے تو وہ انشاءاللہ اس کے مطالبے پہ راضی ہو جائے گا جو جائز مطالبہ ہو. اور
ایک سوال اور ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت اور اولاد فرما بردار ہو، اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم اپنی اولاد کو پڑھ کر کسی چیز کے ذریعے، پانی کے ذریعے، کھانے کے ذریعے اس کو کھلائے پلائے۔ یا حلیمو یا شہیدو، یا حلیمو یا شہیدو 300 مرتبہ پڑھ کے روزانہ پانی پہ دم کر کے اگر بچوں کو پلائیں تو بچوں میں فرما برداری پیدا ہوتی ہے اور بچے لہو لعب شر وغیرہ سے دور ہو جاتے ہیں کچھ عرصے میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک آخری سوال میں حضور سے کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم لائیو سوالات لیں گے کہ عبادت میں دل لگانے کا کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیں کہ عبادت میں دل لگے۔ اصل میں عبادت کو جو ہے نا ہم اپنے وقت میں اضافی وقت کے لیے کرتے ہیں، ایک اپنے معمولات کا اضافی چیز سمجھتے ہیں اس کو، اور اگر ہم عبادت کو اصل مقصد سمجھیں اور باقی ضروریات کو اضافی سمجھیں تو آٹومیٹک عبادت میں دل لگتا ہے، لیکن ہم باقی ضروریات کو ضروری سمجھتے اس کو بوجھ سمجھ، اور اس کو جو ہے اپنے، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں وقت ملے تو ہم اس کو کر لیں۔ ایسے وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ نماز سے مت کہے کہ تجھے کام کرنا ہے، کام سے کہے تجھے نماز پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہے، تو اب اگر ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ ہمیں وقت ملے گا تو عبادت کریں گے، بلکہ یہ سوچیں کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے، ہمیں وقت ملے تو دوسرے کام کریں۔ جی پہلا سوال لے لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا حضور سے سوال ہے کہ میرا نام محمد شاف ہے، والدہ کا نام شاہدہ یاسین ہے اور میں کراچی سے ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اسم پڑھنے کے لیے مل سکتا ہے جو نام کے آداب سے نکلے اور اسم اعظم ہو اور وہی میں پڑھوں تو صحیح سلوک طے ہو جائے سارا۔ میں میاں حضور کا طالب ہوں اور ویسے میری نسبت جو ہے قادری ہے۔ کیا نام بتایا انہوں نے اپنا؟ صادق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا میاں حضور سے سوال ہے کہ میرا نام محمد شاف ہے، والدہ کا نام شاہدہ یاسین ہے محمد شافع اور میں کراچی سے ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان کے نام آداد نکلوا دیں گے۔ ویسے تو ان کے لیے اگر یا شافعو پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور یا شافعو جو ہے یہ اپنے نام کے آداد کے مطابق پڑھیں۔ جی فیک بھی دوسرا۔ السلام علیکم حضرت، میرا نام نغمہ پروین، میری والدہ کا نام روشن آرا، لڑکے کا نام محمد صفدر علی خان، اس کی والدہ کا نام صابرہ خاتون۔ جی میرا 10 سال سے رشتہ جڑا ہوا تھا، کسی نے جادو کروا کے میرا رشتہ کو توڑ دیا۔ میرا پسند کا 10 سال کا رشتہ تھا، لڑکے کے دل میں ناراضگی نفرت بیٹھ گئی ہے، کچھ ایسا کر دیجئے کہ میرا ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جائے اور لڑکا مجھ سے پہلے کے جیسا بات کرے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ 5 تسبیح نصر من اللہ فتح قریب یا فتح ہو، اس کی پڑھیں یہ، اور آگے پیچھے درود شریف پڑھیں اور تصور میں لڑکے پہ دم کریں تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ رشتہ بحال ہو جائے گا۔ ایک آخری سوال اور لے لیجیے۔ السلام علیکم حضور، میرا نام حافظ اکرم ہے، میرا تعلق برے والا سے ہے۔ حضور میرا سوال یہ تھا کہ کیا رمضان کے آخری عشرے میں شاہد الوجوہ کا عمل کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور حضور کیا اس کا عمل گھر کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، یا اس کو ویرانے میں ہی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ شاہد الوجوہ کا عمل جو ہے وہ
رمضان کے آخری عشرے میں کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ 12,000 مرتبہ روز یہ عمل جو ہے 10 دن تک پڑھا جاتا ہے، اور اس کے دوران پرہیز رہتا ہے، تمام جلالی و جمالی پرہیز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو مسجد میں یا گھر میں نہیں پڑھا جائے کیونکہ یہ جلالی عمل ہے، لہٰذا اس کو ایسی جگہ پہ قبرستان میں یا ویران جگہ پر بیٹھ کے پڑھا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ یہ تو گھر میں نہ پڑھا جائے، اس کو خاص طور پہ گھر میں نہیں پڑھنا چاہیے اس کو، کیونکہ جلالی عمل ہے، تو لہٰذا پڑھا جا سکتا ہے بالکل۔ 12,000 مرتبہ روز پڑھیں اور ترک جلالی جمالی کریں، وقت کی پابندی کریں، پاک صاف رہیں، تو یہ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ میں حضور اس میں باری تعالیٰ سے منسوب کوئی وظیفہ تعلیم فرما؟ اس میں باری تعالیٰ سے منسوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یہ بہت اسم اعظم ہے کی طرح ہے یہ اسم۔ اگر کوئی شخص روزانہ 1,000 مرتبہ اس کو مداومت کرتا ہے تو اس کے تمام مقاصد اور مطلب حل ہوتے ہیں، لوگوں میں عزت پاتا ہے، لوگوں میں تقدیر ہوتی ہے، اور اس کا پڑھنے والا اس کو کسی بھی مقصد اور مراد کے لیے اگر 1,000 مرتبہ روزانہ 11 دن تک پڑھے تو اس کا وہ مقصد اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اگر کوئی جادو ٹونے میں مبتلا ہے، عصے میں مبتلا ہے، یا کسی اور مالی پریشانی میں مبتلا ہے، یا قید و بند میں مبتلا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 3,000 مرتبہ روزانہ اس اسم کا ورد کرے 10 دن تک، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے اس کو نجات مل جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس کو 40 دن میں 1,25,000 مرتبہ پڑھ لے اور روزانہ پھر ایک تسبیح پڑھتا رہے تو تمام مقاصد کے لیے بہترین عمل ہے یہ۔ میں حضور بیت فرما، بسم اللہ۔ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول میں نے اللہ۔ آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، ولولائیہ، جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیہ، اموات ناگہانیہ، امراض ناگہانیہ سے محفوظ فرما، ہر طرح کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں ہم میں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو تنگ دست ہیں ان کی کشادگی رزق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو بچی اپنے نصیبوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری یہ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی ناقص سی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دنیا میں ایمان پہ استقامت عطا فرما، ہمارا ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواہر رمضان، جواہر